لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي الأبتهي الرسول المسدد والمحمود الأحمد والمصطفى الأمجد بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله الأعظم في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من ليلنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون صلوات عزاداران مظلوم کربلا، قرآن کریم کی سورہ انفال کی 24 نمبر کی آیت، جسے عنوان گفتگو کے طور پر آپ کی خدمت میں پیش کیا، ارشاد ہو رہا ہے: اے صاحبان ایمان، اللہ اور اس کے رسول کی دعوت پر لبیک کہو، اس لیے کہ اس لبیک میں تمہاری حیات ہے، اس لبیک میں تمہاری زندگی ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، اور یہ جان لو کہ تمہارا پروردگار تمہارے اور تمہارے دل کے درمیان حائل ہے۔ یعنی کوئی تصور جو تمہارے ذہن میں آتا ہے، تمہارے وجود سے اس تصور کے آنے کے بعد کوئی کام بعد میں عمل میں آتا ہے، تمہارے رب کو پہلے پتہ چل جاتا ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور یہ جان لو کہ تم سب اسی کی بارگاہ میں پلٹا دیے جاؤ گے جو تم سے رگ گردن سے زیادہ قریب ہے، اسی کی بارگاہ میں۔ لہٰذا وہ جب پکارے، وہ جب بلائے، تو زندگی کی کتنی ہی مصروفیتیں کیوں نہ ہوں، چونکہ وہ تمہارے ذہن کے خیالات کو وجود میں آنے سے پہلے پڑھ لیتا ہے، وہ تمہاری فکر کو جانتا ہے، وہ تمہارے خیال سے واقف ہے۔ تو زندگی کی کتنی بھی مصروفیت کیوں نہ ہو، جب وہ پکارے تو اس کی طرف دوڑو، اس لیے کہ اس دوڑنے میں تمہاری حیات ہے۔ جب وہ آواز دے تو لبیک کہو، اس لبیک میں تمہاری زندگی ہے۔ اور اگر سمجھ میں نہ آئے کہ اس کی لبیک میں کیسے ہماری زندگی ہے، تو دیکھو کہ دنیا میں کتنے شاہان وقت تھے جو اب نہیں ہیں،
کتنے سلاطین زمانہ تھے جو اب نہیں ہیں، کتنے ایسے تھے جنہوں نے مزدوروں بے کسوں کے خون کے گارے سے اپنے محلوں کو تعمیر کیا، لیکن آج ان کے محلوں کو دیکھو کھنڈر میں تبدیل ہو گئے۔ اور کتنے ایسے لوگ تھے جنہوں نے اپنی زندگی کے لیے دوسروں کو موت کے گھاٹ اتار دیا، لیکن آج دیکھو، تلاش کرو، کوئی زندگی کا نام و نشان ان کی ملتا ہے؟ کہیں کچھ نہیں ملتا۔ اگر کچھ ہے بھی تو عبرت ہے، میوزیم کی زینت بنا ہوا ہے۔ یہ کون لوگ تھے جنہوں نے اپنی زندگی کو بچانے کے لیے دوسروں کو موت کے گھاٹ اتار دیا، جنہوں نے اپنی زندگی کو باقی رکھنے کے لیے دوسروں کا قتل عام کیا؟ لیکن دیکھو اس ذات کو جس نے خدا کی آواز پر لبیک کہا۔ 61 ہجری کا واقعہ 1400 سال پہلے تھا، لیکن حسین جیسے کل زندہ تھے آج بھی زندہ ہے۔ کل بھی حسین زندہ تھے، آج بھی زندہ ہے۔ یہ اگر کربلا کا واقعہ نہ ہوتا تو قرآن کے اندر یہ آیت رہ جاتی، پتہ نہیں چلتا کہ کیسے اللہ اور اس کے رسول کی دعوت پر لبیک کہو تو زندگی ملتی ہے۔ حسین نے اپنی زندگی کو اسلام کی راہ میں، اللہ کی آواز پر لبیک کی راہ میں قربان کر کے بتایا کہ کیسے زندگی ملتی ہے۔ ایسے ملتی ہے کہ یہ سر کٹ جاتا ہے، لیکن اس کے بعد بھی نو کے نیزہ پہ تلاوت قرآن کر کے بتاتا ہے کہ کٹ جانے کے بعد بھی ہم مقصد حیات سے غافل نہیں ہوتے۔ ہم مقصد حیات سے غافل نہیں ہوتے۔ سر و تن میں جدائی کرنے کے بعد تم سوچ سکتے ہو کہ تم نے ہمیں قتل کر دیا، لیکن عجیب بات ہے، آپ یہ دیکھیں کہ اگر قتل، یہ دنیا کی ظاہری جو آنکھیں ہیں اس کی نظر سے اگر آپ دیکھیں کہ انسان اگر کسی سے ڈرتا ہے اور اسے قتل کر دے، اب وہ ختم ہو گیا، اب اس کے بعد تو اب اسے نہیں ڈرنا چاہیے۔ کسی کی توجہ کیجیے گا، کسی کی آپ نے دیکھا ہے کوئی دو لوگوں کے درمیان، دو قبیلوں کے درمیان بڑی دشمنی ہو اور کچھ لوگوں کو ایک قبیلے نے قتل کر دیا تو دوسرے والے آئیں اس کی قبر سے ڈرے کہ یہ مرقد کیوں ہے، یہ قبر کیوں ہے، اس کے غم منانے والوں سے ڈریں، یہ کالے لباس کیوں ہیں، یہ سبیلے کیوں ہیں، یہ فرش ازاں کیوں ہیں، یہ ماتم کی صدائیں کیوں ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں ٹھیک ہے کہ سر و تن میں جدائی ہو سکی، لیکن وہ روح حسینیت جو کل زندہ تھی وہ آج بھی زندہ ہے۔ تو عزیزوں، یہ جو ہم لبیک یا حسین کہتے ہیں، یہ لبیک یا حسین نہیں ہے، یزیدیت کے منہ پہ زوردار تماچا ہے۔ لہٰذا جتنا ہم لبیک یا حسین کہیں گے، ہم محسوس کریں نہ کریں، لیکن جن تک پیغام پہنچنا چاہیے وہ خوب محسوس کرتے ہیں، اس لیے کہ تخت پر بیٹھے ہوئے جب انہیں محسوس ہوتا ہے کہ تخت تو ہے لیکن لرز رہا ہے، تب پتہ چلتا ہے اس لبیک یا حسین میں کیا طاقت ہے۔ اور یہ عجیب عزاداری کا ایک معجزہ ہے، ایک معجزہ ہے۔ جس طریقے سے کل یزید حسین سے خائف تھا، حسین سے ڈر رہا تھا، اگر ڈر نہ ہوتا تو بیعت کا مطالبہ کیوں کرتا؟ تو جس طریقے سے کل حسین سے ڈر رہا تھا،
آج ایک یزیدی ٹولہ ان حسینیوں سے ڈر رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ عزاداری ہمیں درسگاہ کربلا سے متصل کر رہی ہے، اور اگر دشمن نہ ڈرے تو سوچنے کی بات ہے، دشمن نہ ڈرے تو سوچنے کی بات ہے۔ اس لیے کہ حسینیت کا امتیاز ہی یہی ہے کہ یہ حسینیت شعور دیتی ہے کہ ہر دور کے یزید کو بے نقاب کرو۔ یہ جو سید الشہداء نے آواز دی، مثلی لا یبایع مثلا، مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حسین آواز دے رہے ہیں کہ ٹھیک ہے سن 61 ہجری میں میرا سر تن سے جدا ہو گیا، لیکن یہ یاد رکھو میں ایک ایسے سلسلے شہادت کو چھوڑ کے جا رہا ہوں جو رہتی دنیا تک دین محمد کی حفاظت کرے گا۔ اور اسی لیے یہ موضوع بہت اہم ہے، محبت حسین سے لبیک یا حسین تک۔ یہ جو عنوان گفتگو ہے اس عشرے کے دوران، محبت حسین سے لبیک یا حسین تک، پوری توجہ کیجیے گا۔ یزیدیت کی تباہی محبت حسین سے شروع ہوتی ہے۔ لبیک یا حسین پر پتہ نہیں چلتا کہ یزیدیت کہاں تھی۔ کہا اگر دیکھنا ہے تو حسین کو دیکھو، حسین کے جذبوں کو اگر دیکھنا ہے شہدائے کربلا میں دیکھو۔ یہ شہدائے کربلا کا جو جذبہ تھا محبت حسین کے ساتھ ساتھ لبیک یا حسین کے معیت میں کس طریقے سے نکلے کہ ہمارے وجود کے اندر صرف حسین کا عشق نہیں ہے، صرف محبت حسین نہیں ہے، اس محبت حسین کے ساتھ جو جذبہ انگڑائی لے رہا ہے وہ لبیک یا حسین کا ہے۔ مطلب کیا ہے کہ حسین اگر تم نکلو گے تو ہم جہاں پر بھی ہوں، جس حال میں بھی ہوں، جس شکل میں بھی ہوں، جس قبیلے سے تعلق ہو، جس رنگ سے تعلق ہو، جس نسل سے تعلق ہو، ہم نسلوں کو چھوڑ دیں گے، رنگوں کو چھوڑ دیں گے، ہم ہر ایک کو چھوڑ کے یہ دیکھیں گے حسین کہاں بلا رہا ہے، حسین کہاں بلا رہا ہے، اور ہم حسین دیکھیں گے کہ تم کہاں ہو، ہمارا قبلہ حسین ہوگا۔ توجہ کیجئے گا، لبیک یا حسین ہمیں بتاتا ہے شعور ولایت پیدا کرو۔ لبیک یا حسین ہمیں بتاتا ہے شعور ولایت پیدا کرو، ورنہ بہت سارے لوگ تھے کہ جو مکے میں خانہ کعبہ کی زیارت کر رہے تھے، غلاف کعبہ سے چپکے ہوئے تھے، کوئی قرآن پڑھ رہا تھا، کوئی تسبیح کر رہا تھا، کوئی تحلیل کر رہا تھا۔ ایسا تو نہیں تھا کہ سب شرابی جواری تھے، بعض اس میں صحابہ پیغمبر تھے، بعض حافظین کرام تھے، بعض مفسرین تھے، لیکن یہاں سے سمجھیں لبیک یا حسین کیا ہے۔ ان میں سے بہت سے ایسے تھے جو سید الشہداء سے محبت کرتے تھے اور بے پناہ محبت کرتے تھے۔ ان میں سے بعض صحابہ کرام کو آپ دیکھیں، تاریخ میں ملے گا، جب سید الشہداء جا رہے ہیں تو آتے ہیں آنکھوں میں آنسو ہیں، گریہ کر رہے ہیں، اور ان میں سے ایک بزرگ صحابی کہ جن کا بڑا نام ہے، بڑا مرتبہ ہے علماء اسلام کے درمیان میں، وہ جب فرزند زہرا کو جاتے ہوئے دیکھتے ہیں تو آ کر کہتے ہیں یا ابن رسول اللہ کہاں کا ارادہ ہے؟ امام حسین نے کہا کہ مجھے جانا ہے، نانا کا دین بچانا ہے، نکلنا ہے۔ کہا نہ جائیے۔ اظہار محبت کو دیکھیں، توجہ کیجیے گا، محبت اگر لبیک یا حسین میں تبدیل نہ ہو سکے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کوئی محبت رکھتا ہو، وہ صحابی تو ہو سکتا ہے، حسین کا ساتھی نہیں ہو سکتا۔ صحابی ہونا اور ہے، حسین کا ساتھی بننا اور ہے۔ تو صحابی تھے، آئے یا ابن رسول اللہ کہاں جا رہے ہیں؟ آؤ دین اسلام کو بچانا ہے، نکلنا ہے۔ کہا نہ جائیے۔ اب یہ دیکھیں، محبت اگر محبت کی حد تک ہو، لبیک میں نہ بدلے تو انسان مشورہ دیتا ہے امام وقت کو۔ اور آپ کبھی دیکھیں
کوئی مشورہ حضرت ابوالفضل عباس نے کہیں دیا ہو. یہ تو وہ ذات ہے جس نے خیمے لگا دیے اور لگانے کے بعد یہ اعلان کر دیا کہ کس کی ہمت ہے جو خیمے یہاں سے ہٹائے. اور اس کے بعد عجیب منزل ہے، اس کے بعد جب یہ پتہ چلا کہ منشا حسین کی کچھ اور ہے تو جن ہاتھوں سے خیمے لگائے تھے انہی ہاتھوں سے اکھاڑ دیے. یہ لبیک یا حسین کی منزل ہے، یہ لبیک یا حسین کی منزل ہے. صرف محبت کی بات نہیں ہے. بہت سارے لوگ ہیں جو محبت کرتے ہیں، محبت ایک مرحلہ ہے، لیکن جب یہی محبت منزل معرفت میں آتی ہے تو لبیک یا حسین میں تبدیل ہوتی ہے. تو وہ صحابی ہیں جنہوں نے کہا نہ جائیے، مشورہ بھی دیا، اور اس کے بعد اتنا انہوں نے احساس کیا غم کا کہ کہا یا ابن رسول اللہ ایک چھوٹی سی خواہش ہے. کیا خواہش ہے؟ کہ اپنے اس کرتے کو کھول دیجئے، کرتے کو کھول دیجئے، اس کے بٹن کھول دیجئے، تاکہ یہ بند قبا کھول دیجئے تاکہ وہ سینہ میرے سامنے ہو کہ جسے پیغمبر بوسہ دیا کرتے تھے. اسے کھول دیجئے. کھول دیا، سینے کا بوسہ لیا، گریہ کیا. یہ تاریخ میں ہے، گریہ کیا، روئے، سب کچھ کیا. پھر حسین نے کہا اب کیا ہے؟ کہا میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اس سینے اقدس کا پیغمبر بوسہ لیا کرتے تھے. تو پھر تم نے کیا سوچا؟ میرا ساتھ دو گے کہ نہیں؟ کہا نہیں، آپ کے ساتھ نہیں چل سکتا ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر انسان کے وجود کے اندر معرفت نہ ہو تو محبت سینے میں مچل مچل کے دم توڑ دیتی ہے. اگر آگے بڑھتی بھی ہے تو اس حد تک کہ سینے کا بوسہ لے دیا جائے، بس اس سے آگے نہیں. لیکن جہاں لبیک یا حسین ہوتا ہے وہاں انسان آگے بڑھتا ہے، اس منزل پر ہوتا ہے کہ اپنا سینہ برچیوں کے حوالے کر دیں گے، اس لیے کہ لبیک یا حسین کہہ دیا. اب یہ منزل ہے. تو یہ جو عزاداری ہے دوستو، یہ عزاداری ہمیں بتاتی ہے کہ محبت حسین، عشق حسین کے ساتھ، معرفت حسین کے ساتھ ہمیں لبیک یا حسین کی منزل میں کھڑا رہنا ہے، پائیدار رہنا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ یہ ہمیشہ سے عزاداری، یہ مراسم عزا دشمنوں کے نشانے پر رہے، ہمیشہ سے رہا. تو سوال یہ ہے، یہ جوانوں کے ذہن میں بھی سوال ہوتا ہوگا کہ ہم تو ماتم کرنے والی قوم ہیں، گریہ کرنے والے، آنسو بہانے والے، یہ کیوں ہوتا ہے ایسا؟ کہ آپ تاریخ عزاداری کو دیکھیں، پوری تاریخ کو آپ اٹھا کر دیکھیں، یہ لہو میں نہائی ہوئی تاریخ ہے. کبھی ہمارے سروں کی میناریں بنائی گئیں، کبھی دیواروں میں چنوا دیا گیا اس عزاداری کی بنیاد کے اوپر. کبھی ایسا ہوا کہ گھروں کو رون دیا گیا، برباد کر دیا گیا. کیوں؟ ایک قوم صرف رو ہی تو رہی تھی، رونے دیا ہوتا. لیکن عزیزو مرحلہ تو یہی ہے عزا کا کہ عزاداری کے بھی دو عنوان ہیں. ہو سکتا ہے کہیں پر ایک ایسی عزاداری ہو کہ جہاں پر گریہ ہو، بکا ہو، آہ و زاری ہو، محبت ہو، عشق کا سیلاب ہو، لیکن وہ صرف اس اظہار محبت تک ٹھہر جائے. یہ عزا کا ایک پہلو ہو سکتا ہے. یہ پہلو بھی محترم ہے، محترم ہے، اس کی توہین نہیں کرنا چاہیے اور کسی کو حق نہیں ہے. لیکن کیا ہی مزہ تو تب ہے جب اس محبت سے اٹھ کر انسان لبیک یا حسین کی منزل میں آئے. اور جب لبیک یا حسین کی منزل میں آتا ہے تو 2500 سالہ شہنشاہیت گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو جاتی ہے. یہ طاقت لبیک یا حسین کی ہے کہ فقیہ ہوتے ہوئے ایک شخصیت جسے روح اللہ کہا گیا وہ آواز دیتی ہے میں اس انقلاب کے لانے میں کامیاب نہ ہوتا اگر یہ آہیں نہ ہوتی، یہ سسکیاں نہ ہوتی، یہ عزاداری نہ ہوتی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس عزا کی طاقت کو پہچانو، اس عزا کی طاقت کو پہچانو. اور
ہم پہچانے نہ پہچانے دشمن پہچانتا ہے، عزا کی طاقت کو بھی پہچانتا ہے اور لبیک کی طاقت کو بھی پہچانتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں یہ اتنا زیادہ اس عزا کے خلاف پروپیگنڈا کیوں؟ اسے آپ محسوس کریں، کبھی آپ سوچیں کیوں؟ اس لیے کہ دشمن جانتا ہے اس عزا کا تعلق کربلا سے ہے، اور کربلا وہ میدان ہے جسے طاقت کے بل پر جیتا نہیں جا سکتا۔ آج کی تاریخ کو کل کی تاریخ سے ملائیں، آج کی تاریخ کو جہاں ہم بیٹھے ہیں اسے کل کی تاریخ سے ملائیں اور دیکھیں کہ کس طریقے سے دشمن کے حملے ہیں، اور اس کے باوجود بھی جیسے جیسے دن گزرتے ہیں اس عزاداری میں اور استحکام پیدا ہوتا چلا جاتا ہے۔ کتنے لاشیں جو اٹھائے نہیں گئے، کتنی مائیں کہ جن کی کوکھ نہیں اجڑی، کتنی ایسی ہماری بہنیں جن کی مانگ نہیں اجڑی، کتنے ایسے ہمارے بھائی کہ جن کے گھر میں کوئی نہیں بچا سوائے چند اشکوں اور نالوں کے ساتھ ایک بوڑھی ماں کے، کتنے ایسے ہیں۔ لیکن یہ مراسم عزا پر حملہ کرنے والے، یہ اپنے وجود کو ان عاشقان حیدر کرار کے درمیان آ کر ختم کر لینے والے کہ اپنے وجود کو بھی ختم کریں گے، انہیں بھی ختم کریں گے، ان سے پوچھو کہ ان کی کوششیں کبھی کامیاب ہو سکیں؟ یہ پوری تاریخ ہمارے سامنے بتا رہی ہے کہ یہاں پر اسلحے استعمال ہوئے، لیکن جنہوں نے اسلحے استعمال کیے ناکامی ان کے ہاتھ آئی۔ آج آپ دیکھیں جدید اسلحے استعمال ہوئے، اس کے باوجود بھی اس فرش عزا کو یہ سمیٹ نہ سکے، یہ پھیلتا چلا گیا۔ آپ دیکھیں، آپ کے سامنے ہے یہ پوری دنیا کا نقشہ، اور وہ ممالک کہ جہاں پر آئے دن حملے ہوتے رہتے ہیں، اور آج آپ ایک ملک کو دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے مسلسل شیعوں کے اوپر حملے ہو رہے ہیں اور کوئی نہیں ہے ان کا، لیکن آج بھی اس عزا کے سائے میں وہ اپنا دفاع کر رہے ہیں۔ کل کے اسلحے بھی ناکام، آج کے اسلحے بھی ناکام، کیوں؟ اس لیے کہ اس عزا کا تعلق اس کربلا سے ہے جہاں اسلحے چلے لیکن سینوں میں اتنی مضبوطی تھی کہ سینوں کے سامنے آ کر نیزے رونے لگے، گلے اتنے طاقتور تھے کہ تلواریں چلیں تو تلواروں سے گریہ کی آواز آنے لگی، تیر گلوں کے سامنے اتنے بے بس تھے کہ چلے تو صحیح لیکن ایک مسکراہٹ کے سامنے تھر تھرا کے نیچے گرے۔ اور انہوں نے بتایا کہ جو طاقت لبیک یا حسین میں ہے، دنیا کی کسی طاقت میں وہ ہمت نہیں ہے کہ ہمارے سامنے آ کے ٹک سکے۔ تو وہی سلسلہ ہے جو آج تک جاری ہے، اور عزیزو اس کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے، اور اسی لیے ہم نے علماء کو دیکھا، بزرگوں کو دیکھا اور ان کا انداز دیکھا۔ انداز کیا تھا آپ دیکھیں، علامہ طباطبائی صاحب تفسیر المیزان، ان کے سلسلے سے ملتا ہے کہ خاص طور پر جب محرم آتا تھا سارے کاموں کو چھوڑ دیتے تھے، عزائے سید الشہداء کے دن آ گئے، اپنے آپ کو وقف کر دیتے تھے سید الشہداء کے لیے۔ عجیب منزل ہے، اس سے پہچانیں، اپنے مرتبے کو بھی پہچانیں کہ ہم کہاں ہیں اور کس عظیم بارگاہ میں ہمیں بلایا گیا ہے، دعوت دی گئی ہے، اسے ذرا محسوس کریں۔ علامہ طباطبائی، ہمارے جوان اگر واقف نہ ہوں سرچ کریں، دیکھیں، تلاش کریں یہ کون سی شخصیت ہے، عظیم شخصیت جس نے تفسیر المیزان جیسی عظیم المرتبت کتاب لکھی۔ عرفان اور فلسفے میں کوئی ثانی نہیں تھا، لیکن عجیب منزل ہے، سید الشہداء کی بارگاہ میں خاضع تھے، یعنی بتا رہے تھے چاہے فلسفہ ہو، عرفان ہو، حکمت ہو، تفسیر ہو، حدیث ہو، فقہ ہو، کسی بھی منزل پر کہیں تم بلندی پر پہنچ ہی نہیں سکتے جب تک کہ بارگاہ حسین میں اپنے سر کو جھکا نہ دو۔
اسی لیے آپ کے سلسلے سے یہ ملتا ہے، خاص طور پر سید الشہداء کہ جب یہ ایام غم آتے تھے سارے کاموں کو چھوڑ دیتے تھے۔ ان کے سلسلے سے ہے کہ ایک شخص تھا جو عزاداری کیا کرتا تھا، فرش عزا بچھاتا تھا، خاص طور پر شریک ہوتے تھے کہ بھائی کب تمہارے یہاں مجلس حسین ہے میں آؤں گا، شریک ہوتے تھے۔ اس نے کچھ اپنے گھر میں تعمیرات کروائیں، کچھ اس نے سوچا کہ گھر کو مثلا پھیلائے، جیسے ہوتا ہے گھر بڑا کرے، تعمیراتی کام کروایا، فرش عزا بچھی، علامہ طباطبائی پہنچے، عام طور پر جہاں مجلس ہوتی تھی وہاں نہیں بٹھایا، بڑا گھر ہو چکا تھا تو جو اچھی جگہ تھی وہاں بٹھایا، یہ آپ کے لیے یہ جگہ ہے، وہاں بیٹھے، فرش عزا بچھا، مجلس ہوئی، اور اس دوران کسی ایک خاص طرف آپ کی نظر تھی، بانی مجلس کو جو محتمم تھا اسے بلایا، اور بلانے کے بعد اس سے یہ پوچھا، یہ بتاؤ بھائی تمہارے گھر میں یہ فرش عزا کب سے بچھ رہی ہے؟ کہا 40 سال سے بچ رہی ہے۔ کہاں؟ کہا یہ جو خاص حجرہ ہے یہاں پر 40 سال سے مسلسل عزاداری ہو رہی ہے۔ تو کہا مجھے یہاں کیوں بٹھایا ہے؟ مجھے وہاں لے کے چلو جہاں 40 سال سے یہ فرش عزا بچھ رہی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ جہاں پر بھی ذکر حسین ہوتا ہے وہ چاہے چھوٹی سی جگہ ہو، دنیا کی نظر میں چھوٹی ہوتی ہے لیکن خدا کی نظر میں بہت بڑی ہوتی ہے۔ علماء بزرگان اس کو پہچانتے ہیں۔ آپ نے نام سنا ہے آیت اللہ العظمیٰ خوئی کا بھی، اور آپ نے نام سنا ہے علامہ قاضی طباطبائی کا بھی۔ یہ بزرگ شخصیتیں ہیں، ان کے انداز کو دیکھیں فرش عزا کے سلسلے سے۔ آغا خوئی نقل کرتے ہیں، عظیم مرجع، خود بیان کرتے ہیں کہ اس طرح سے میرے استاد قاضی طباطبائی مراسم عزا کا اہتمام کرتے تھے، مجالس عزا میں شرکت کرتے تھے اس انداز سے، خلوص کے ساتھ، کہ کہتے ہیں جو عزادار آیا کرتے تھے مراسم عزا میں شرکت کے لیے فرش عزا پر، ان کی جہاں جوتیاں رکھی جاتی تھیں وہاں یہ عارف شخصیت جسے قاضی طباطبائی کہا گیا ہے یہ بیٹھ جاتے تھے۔ عزادار جوتی اتار کے اندر آ جاتا تھا، اسے پتہ بھی نہیں ہوتا تھا، وہ تو فضائل اہل بیت اطہار علیہ السلام، مصائب سید الشہداء کو سن رہا ہے، لیکن جب باہر نکلتا تھا تو اس کا جوتا صاف ملتا تھا، اور اپنی عبا کے دامن سے عزادار کی جوتیوں کو صاف کیا کرتے تھے۔ یہ مرتبہ ہے، اس کو پہچانیں۔ اپنی عبا کے دامن سے عزاداروں کی جوتیوں کو صاف کرنے والا یہ کون ہے؟ اسے قاضی طباطبائی کہا گیا۔ یہ علماء سیر و سلوک کے رہنما ہیں، اور آیت اللہ خوئی کہتے ہیں کہ میں اس ڈر سے کہ کہیں ایسا نہ ہو، اس خوف سے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں جوتیاں اتار دوں اور میری جوتیوں کو یہ میرا استاد اپنی عبا سے صاف کرے، کہیں ایسا نہ ہو، اس لیے میں اپنی جوتیوں کو اپنے بغل میں رکھ کر آگے بڑھ جایا کرتا تھا کہ کہیں استاد ایسا نہ ہو کہ یہ صاف کریں اور مجھے خفت محسوس ہو۔ اور آخر وقت تک آپ کا شیوا یہ تھا، آخر وقت تک، کہ چل نہیں سکتے تھے، اٹھ نہیں سکتے تھے، کرسی پہ بیٹھے رہتے تھے، اور جب عزادار آتے تھے مجلس میں تو ان کے لیے کپوں میں چائے اڈیلتے تھے۔ کسی نے کہا حضور چائے دینے کے لیے بہت سارے لوگ ہیں، ہم جوان موجود ہیں، ہم دے دیں گے، آپ بیٹھیے، آپ کا مرتبہ کچھ اور ہے۔ کہتے تھے نہیں، جب تک طاقت تھی جوتیاں صاف کرتا رہا، جب تک طاقت تھی اپنے ہاتھوں سے چائے پلائی۔ سید الشہداء کی بارگاہ میں کام کا مزہ تو تب ہے جب خود کیا جائے، خود کیا جائے۔ اور پھر فرماتے تھے کہ آخر وقت تک میں چاہتا ہوں کہ سید الشہداء کے چائے پلانے والوں میں میرا شمار ہو، جس نے نہ جانے کتنے شاگردوں کی تربیت کی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مرتبے کو سمجھتے تھے، پوری توجہ کیجیے گا، مرتبے کو سمجھتے تھے کہ عزاداری ہے کیا،
ہم سمجھے تو صحیح کہ عزاداری ہے کیا، جانے تو صحیح کہ ہم کہاں پر ہیں، کس نے بلایا ہے، یہ کس کی آواز پر لبیک ہے، اس کو سمجھے تو صحیح. یوں ہی نہیں آ گئے، یہ کسی نے ہمارے دل کو اپنے قبضے میں لیا، اور اس کے بعد اب ہمارا وجود ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ جب چاند نکلتا ہے تو ہم دوڑتے چلے آتے ہیں، کہیں سکون نہیں ملتا. سکون ملتا ہے تو فرش اعضاء پہ آ کے ملتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک معجزہ ہے، یہ ایک معجزہ ہے جو فرش اعضاء کے ذریعے سے ہمارے سامنے روز دہرایا جا رہا ہے. یہ فرش اعضاء کا یہ معجزہ یہ روز دہرایا جا رہا ہے. اور ان جیسے علماء کی، قاضی طباطبائی اور آیت اللہ خوئی جیسے علماء کی نظر کس بات پر تھی؟ ان کی نظر تھی روایات یہاں پر بیان کیا گیا ہے. پوری توجہ کیجیے گا کہ یہ کیا ہے فرش اعضاء. فوج یصعد و فوج ینزل. جب یہ ذکر حسین ہوتا ہے تو ہم تو عام لوگوں کو دیکھتے ہیں، فلاں دوست دکھ گیا، فلاں بھائی دکھ گیا، فلاں رشتہ دار دکھ گیا، لیکن یہاں پر صرف بھائی اور رشتہ دار یہ تو ہم دیکھتے ہیں، کچھ اور لوگ بھی ہوتے ہیں جنہیں ہم دیکھ نہیں پاتے، جنہیں ہم دیکھ نہیں پاتے. اور یہ کیسے پتہ چلا؟ ایک شخصیت ہیں ابو ہارون مکفوف، صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام کا دور ہے. ابو ہارون تم نے مرثیہ کہا ہے؟ کہ مولا مرثیے کے کچھ بند ہیں. کہ سناؤ. سنانے کے لیے آماد ہو، کہ ٹھہرو. پردہ ڈالا. کہ خواتین بھی، اہل حرم بھی سنیں گی، مرثیہ پڑھو. یہ اہتمام صادق آل محمد کی جانب سے. اور اس کے بعد جب مجلس شروع ہوئی اور لوگوں کا آمد و رفع آنا شروع ہوا، لوگ آنے لگے، اور جس جگہ پر مجلس ہو رہی تھی وہ جگہ بھر گئی، تل دھرنے کو جگہ نہیں رہ گئی. تو ابو ہارون نے بھی محسوس کیا کہ بہت اچھی مجلس ہو گئی، خوب گریا ہوا. اور جب مجلس ختم ہوئی امام کی بارگاہ میں آئے، امام سے ہاتھوں کو ملایا اور کہا مولا آج تو بہت لوگ آئے. مولا نے جواب دیا ہارون تم نے صرف لوگوں کو دیکھا، جتنی تعداد لوگوں کی تھی اس سے زیادہ تعداد ملائک کی تھی. تو عزیزو سوچو کہ جس فرش اعضاء پر ملائک آتے ہو اس کا مرتبہ کیا ہے، اس کی منزل کیا ہے. توجہ کیجیے گا، بہت اہم مرحلہ ہے. فوج ینزل و فوج یصعد. ایک فوج آسمان سے آتی ہے ملائک کی، دوسری جاتی ہے. اور روایت میں یہاں تک ہے کہ بعض مقامات پر جب فرش اعضاء بچتی ہے اور مجلس ہو جاتی ہے، اور اگر ملائک تاخیر سے آتے ہیں تو اب تو مجلس ہو چکی، ان کو واپس چلا جانا چاہیے کہ مجلس ہو گئی. نہیں، آتے ہیں جس جگہ مجلس ہوئی ہو اس جگہ کی، اس بارگاہ کی دیواروں سے اپنے آپ کو مس کرتے ہیں، ان دیواروں سے مس کرتے ہیں. اور پھر یہ روایت آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ جب کچھ ملائک نیچے سے اوپر جا رہے ہیں اور کچھ اوپر سے نیچے آ رہے ہیں کہ فرش اعضاء پر آئیں، تو وہ ان ملائک سے جو فرش اعضاء سے اوپر کی طرف جاتے ہیں ان سے کہتے ہیں کہ تم کہاں سے آ رہے ہو، کس جگہ سے آ رہے ہو؟ کہا فرش اعضاء سے آ رہے ہیں. تو کہتے ہیں انا، اب عجیب منزل ہے، نشم منکم رائحۃ ما لا نشم من غیرکم. پوری توجہ کیجیے گا. اب یہ ملائک کہتے ہیں جو آسمان سے نازل ہو رہے ہیں ان لوگوں سے جو زمین سے مجلس کے بعد اوپر جاتے ہیں، ان سے کہتے ہیں کہ ہم تمہارے وجود سے ایسی خوشبو محسوس کر رہے ہیں جو خوشبو ہم نے کبھی محسوس نہ کی. کیا مرتبہ ہے، جو خوشبو ہم نے کبھی. اب آپ دیکھیں، سوچیں کہ بہشت کیا ہے، جنت کیا ہے. جنت میں ہر طرح کی نعمتیں ہیں. اگر آپ کسی بھی نعمت کا تصور کریں اور سوچیں کہ بہشت میں نہیں ہوگی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے بہشت کو پہچانا نہیں.
ہر نعمت مما یشتہون، جو بھی انسان چاہے گا وہ بہشت میں ملے گا۔ تو اس کا مطلب جب ہر نعمت ملے گا تو نعمتوں میں خوشبو بھی ہے۔ اور یہ ملائک کہاں رہتے ہیں؟ یہ بہشت میں رہتے ہیں۔ تو بہشت میں رہتے ہیں تو یہ کیسے کہہ رہے ہیں کہ تم جہاں سے آ رہے ہو تو وہاں سے کچھ ایسی خوشبو لے کے آ رہے ہو جسے ہم نے اب تک نہیں سونگھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ فرش عزا کی خوشبو وہ ہے کہ جس کے بہشتی بھی منتظر رہتے ہیں۔ اب ایک منزل پوری توجہ کیجئے گا، تو کیا ہے یہ؟ کون سی خوشبو ہے؟ یہ خوشبو طہارت کی خوشبو ہے۔ یہ خوشبو طہارت کی خوشبو ہے، اس لیے کہ فرش عزا پر انسان آتا گنہگار ہے، لیکن جب اٹھتا ہے تو حر بن کے اٹھتا ہے۔ جب حر بن کے اٹھتا ہے تو جو پاکیزگی کی خوشبو ہے، جو طہارت کی خوشبو ہے، اسے محسوس کرتے ہیں۔ یہ معنوی خوشبو ہے اور اس کی خوشبو الگ ہوتی ہے۔ ایک انسان جو مسلسل نماز پڑھ رہا ہے، روزے رکھ رہا ہے، حج کر رہا ہے، زکوٰۃ کر رہا ہے، نیک اعمال انجام دے رہا ہے، وہ الگ ہے۔ ایک انسان جسے آپ دیکھیں مسلسل گنڈا گردی بدماشی میں پڑا ہوا ہے، اچانک آپ دیکھیں مسجد میں ہے، تو آپ کو خود بخود اس سے ایک انسیت پیدا ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے نہیں کہ گنڈا تھا تو انسیت، نہیں، اس لیے کہ نماز تو پڑھ ہی رہا ہے، ساتھ ساتھ اس راستے کو چھوڑ آیا جو غلط تھا۔ تو جو توبہ کی خوشبو ہے وہ بالکل ساری خوشبوؤں سے منفرد ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ملائک آسمان سے اس فرش عزا پر حاضر ہوتے ہیں تو سب سے زیادہ انہیں جو چیز پسند آتی ہے وہ ایک جوان کا فرش عزا پر تبدیل ہو جانا ہے، اور یہی تبدیل ہو جانا لبیک یا حسین ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد پر۔ یہی تبدیل ہو جانا یہ لبیک یا حسین ہے۔ اور اگر ہم اپنی محبت کو سنبھال کر رکھیں، سنوار کر رکھیں، تو یہ محبت ایک مرحلے پر معرفت کے ساتھ جب انگڑائی لے گی تو وہ مرحلہ ہوگا کہ جہاں ہم اپنے دور میں پہچانیں گے کہ آج کے دور کی یزیدیت کہاں پر ہے اور اس سے مقابلہ کیسے کرنا ہے۔ بھئی یہی ہر دور میں کربلا کی آواز ہے، ہر دور میں کربلا کی آواز یہ ہے کہ اپنے زمانے کے یزید کو پہچانو، اپنے دور کے ظالم کو پہچانو۔ کوئی پہچانے نہ پہچانے اور پہچانے میں غلطی کرے نہ کرے، لیکن جو واقعی حسینی ہوتا ہے، حقیقت میں جو حسین شناس ہوتا ہے، جو مزاج حسینیت کو پہچانتا ہے، وہ کبھی غلطی نہیں کرتا۔ بہت حساس مرحلے پر لے کر آ گیا، پوری توجہ کیجئے گا۔ جو واقعی حسین شناس ہوتا ہے وہ کبھی غلطی نہیں کرتا اور کبھی اداکاروں کی اداکاری میں وہ حسینی مزاج کا سودا نہیں کرتا۔ میں مثال دے رہا ہوں، بہت حساس مرحلہ ہے، پوری احتیاط کے ساتھ۔ کتنے ایسے تھے کہ جنہوں نے حسین کی محبت میں سید الشہداء کے عشق میں چونکہ انتظار کر رہے تھے کہ مولا کب آئیں، اس انتظار میں تڑپ تڑپ کر پکار رہے تھے، جذبہ سچائی کا جذبہ تھا۔ کتنے ایسے تھے کہ جنہوں نے چونکہ مزاج ان کا حسینی نہیں تھا، لبیک یا حسین کی تڑپ کو انہوں نے محسوس نہیں کیا تھا، ظاہری طور پر ایک عشق اور ایک محبت ان کے وجود کے اندر ضرور پائی جاتی تھی، لہٰذا غلطی کی، اور زمانے کے سفاک، ظالم، جابر حکمراں ابن زیاد کے بہکاوے میں آ کر اس کے ہاتھوں پر بیعت کر لی، یہ سوچ کر کہ یہ حسین ہے۔ بہت حساس مرحلہ ہے۔ آپ دیکھیں تاریخ میں کیا کیا تھا ابن زیاد نے۔ لوگوں میں جب مشہور کر دیا کہ حسین آ رہے ہیں اور حسین پہنچنے والے ہیں، تو کیا کیا؟ نقاب ڈال کر اس انداز سے آیا کہ لوگ نعرے لگا رہے ہیں کہ ہاں ہمارا مولا آ گیا، آ گیا، آوازیں بلند ہو رہی ہیں۔
تو جو آوازیں بلند ہو رہی ہیں اور نعرے لگائے جا رہے ہیں عزیزوں، ان نعروں کے پیچھے، کبھی کھوکھلے نعروں کے پیچھے ایک جوان وہ ہے جو لبیک یا حسین کہتا ہے، اس کے وجود کے اندر اتنا شعور ہے کہ ہر کھوکھلے نعرے کے پیچھے نہیں جاتا، بلکہ وہ احتیاط سے دیکھتا ہے کہیں اس نعرے کے پیچھے وقت کا ابن زیاد تو نہیں ہے۔ اس لیے کہ ظاہری وضاقتاں اور اپنے آپ کو اس انداز سے ڈھال لینا، یہ یزیدیت کا کام ہے جو نفاق کے پردے میں آتی ہے بہکانے کے لیے۔ بہت عجیب مرحلہ ہے، آپ سوچئے گا کہ کیوں ایسا ہوا، ایک حساس مرحلہ ہے، کیوں ایسا ہوا؟ یہ جو اتنے سارے کوفے کے لوگ تھے، یہ کیوں جیلوں میں، زندانوں میں نظر آئے؟ اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ انہوں نے حقیقت میں مزاج حسینیت کو پہچانا نہیں تھا، اور حقیقت میں محسوس نہیں کیا تھا کہ لبیک یا حسین کب کہنا ہے، کس کی آواز پہ کہنا ہے۔ لبیک یا حسین کے لیے ضروری ہے کہ سامنے والا حسین صفت تو ہو کم سے کم کہ ہم لبیک یا حسین کہیں۔ توجہ کیجئے گا، لبیک یا حسین ضروری ہے، لیکن کس کی آواز پر؟ یہ سب کے سب کیا کر رہے تھے؟ اب جملے یہاں پر بڑے سخت ہو جائیں گے، میں نہیں کہنا چاہتا، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ لبیک لبیک تو کہہ ہی رہے تھے، کیا سمجھ کے کہہ رہے تھے کہ کون آ گیا؟ سید الشہداء آ گئے۔ لیکن کس مرحلے پر امتحان ہوا ہے کہ حسین ذہن میں بیعت ابن زیاد کی ہو رہی ہے، حسین ذہن میں ہے۔ عزیزو، یہ مزاج انسان پہچانے، دشمنوں کا یہ انداز رہا ہے، انہیں پتہ ہے کہ اگر یوں میں حملہ کرتا، ابن زیاد جانتا تھا، حملہ کرتا، ان کو اگر پکڑنے کی کوشش کرتا، یہ پکڑ میں نہ آتے، ان کو گرفتار کرنے کے لیے جال ڈالنا ضروری ہے، اور یہ فریب کا جال تھا جو ابن زیاد نے بچھایا تھا۔ کامیاب کیسے ہوا؟ اس لیے کہ اتنے جذباتی لوگ تھے کہ نعروں کے پیچھے چل دیے، یہ بھی نہ سوچا کہ حسین نے جسے اپنا سفیر بنا کے بھیجا ہے، کم سے کم اس سے جا کے پوچھ تو لیں۔ عجیب مرحلہ ہے۔ تو جب سن 60 ہجری میں اس مرحلے پر ابھی محرم آئے نہیں ہیں، سن 60 ہجری ہے، جناب مسلم جب پہنچے ہیں، تو یہ وہ ذہن میں رکھیے گا کہ جب سن 60 ہجری میں دشمن اپنا جال ڈال کر ان لوگوں کو جو عشق حسینی میں ڈوبے ہوئے ہیں استعمال کر سکتا ہے، کس خطا کی بنیاد کے اوپر؟ اس لیے کہ ان لوگوں نے خطا یہ کی کہ جس نائب کو حسین نے بھیجا تھا اس کے پاس آنے کی زحمت نہیں کی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آج 1400 سال گزر جانے کے بعد ان کے ہتھ کنڈے اور بھی مضبوط ہو گئے ہیں، لہٰذا آج کے دور میں ہر ایک آواز کو بلند ہونے سے پہلے اپنے آپ کو بچا وہ سکتا ہے جو پہچانے کہ آج کے نائبین امام، جنہیں فقہا کہا جاتا ہے، جنہیں مراجع کہا جاتا ہے، ان کا انداز کیا ہے، وہ جس رخ پر جا رہے ہیں وہی شاہراہ حسینیت ہے، اور اس سے اگر ہٹ گئے تو عزیزو یہ سارا جذبہ، یہ ساری محنت، یہ سارا عشق، یہ سب کے سب استعمال میں آ جائے گا۔ بڑا حساس مرحلہ ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آج ایک ابن زیاد نہیں ہے، نہ جانے کتنے رنگ و روپ دھارے ہیں ابن زیادوں نے، نہ جانے کتنے ابن زیاد گول میزوں پر بیٹھ کر کانفرنسیں کر کے یہ تلاش کر رہے ہیں راہ کہ کیسے اس قوم کی طاقت کو توڑا جائے۔ تو اس قوم کی طاقت کہاں پر ٹوٹتی ہے اگر اس کو دیکھنا ہے تو دیکھو کربلا سے پہلے کوفے میں کیسے طاقت ٹوٹی تھی۔ طاقت حقیقت میں نہیں ٹوٹی تھی، ورنہ جو مسلم کی طاقت تھی وہ تو طاقت تھی، وہ کہاں ٹوٹتی؟ نہیں، لوگوں کا ساتھ جو ہوتا ہے، جہاں لوگ اکٹھے ہوتے ہیں اور ہمراہ ہوتے ہیں، اس طاقت کو کیسے توڑا؟ طاقت کے بل پہ نہیں توڑ سکا، اسے پتا تھا طاقت کام نہیں آئے گی، حربہ استعمال کیا۔ تو جس طریقے سے کل حربہ استعمال ہوا ہے، آج خدا نخواستہ ایسا نہ ہو کہ اس حربے کا یہ قوم شکار ہو جائے۔ لہٰذا ضروری ہے ہر ایک آواز کے بلند ہونے میں
اس آواز پر لبیک کہنے سے پہلے یہ دیکھو کہ تمہارا مرجع کیا کہہ رہا ہے، تمہارا فقیہ کیا کہہ رہا ہے، اس لیے کہ امام نے اسے منسوب کیا ہے، لہذا ضروری ہے کہ دیکھا جائے تاکہ اس غلطی سے بچ سکیں جس غلطی سے کوفی بچ نہ سکے۔ بس عزیزو، میں نے آج کی یہیں پر آپ کی زحمت کو ختم کیا۔ محبت حسین سے لبیک یا حسین تک یہ بڑا شیریں سفر ہے جس کی مٹھاس تم محسوس کرو نہ کرو، لیکن حر نے محسوس کی ہے، حر نے محسوس کی ہے کہ محبت کے ساتھ جب معرفت آئی تو منزل کیا تھی۔ بس عزیزوں، آج یہ پروگرام تھا کہ حضرت امام رؤوف کے مرقد پر جو چادر تھی وہ ہمارے کچھ مومنین وہاں سے لے کے آئے، ان کے تعاون سے وہ یہاں تک پہنچی، تو پروگرام یہ تھا کہ اس کی زیارت ہو اور آپ سب اس سے متبرک ہوں، لیکن بارش کی وجہ سے یہ پروگرام ملتوی کیا گیا، کسی اور وقت ہوگا اور جب ہوگا تو اس کا اعلان کیا جائے گا۔ بس عزیزوں، میں نے آپ کی زحمت کو ختم کیا یہیں پر روکتے ہوئے۔ آج بھی ہمارے وجود کے اندر یہ بات ہے کہ اگر کسی امام کے مرقد سے کوئی چادر مس ہو گئی تو ہم اپنے وجود کو اس سے مس کرتے ہیں تاکہ متبرک ہو جائیں، تاکہ متبرک ہو جائیں۔ یہ شعور کی منزل ہے، اور اس قوم پر مرحبا، کروڑوں لاکھوں سلام اس قوم پر کہ جس نے ہر ایک دور میں خون کے دریا سے گزرنا گوارا کیا لیکن اپنے اصولوں سے سودا نہیں کیا، اور آج ہم یہاں بیٹھے ہیں عشق حسین میں۔ یہ چاند جو افق آسمان پر نمودار ہوا تو عزیزوں دل مغموم ہو گیا۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں پتہ نہیں جیسے ہی محرم آتا ہے دل کے ٹکڑے ٹکڑے ہونے لگتے ہیں۔ دل کے ٹکڑے ٹکڑے کیوں نہ ہوں، اس لیے کہ یہی چاند نکلا تو ام فروا کے لال کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ جو ایام اعزا آتے تھے عزیزو تو ہم نے اپنے ائمہ طاہرین کا انداز کیا دیکھا۔ امام کاظم فرماتے ہیں میں نے محرم کے چاند کے بعد اپنے بابا کے چہرے پر کبھی مسکراہٹ کو نہیں دیکھا، گریہ فرمایا کرتے تھے۔ امام رضا ریان من شبیب یا ابن شبیب ان کنت باکیا علی شیء فابک للحسین، شبیب کے بیٹے کہیں تمہارا دل ٹوٹ جائے، دل پہ چوٹ لگے، تمہاری آنکھوں میں آنسو آئیں، تم رونا چاہو، شبیب کے بیٹے کسی اور چیز پر مت رونا، فابک للحسین، حسین کے اوپر گریہ کرنا، حسین کے اوپر آنسو بہانا، فابک للحسین، حسین کے اوپر رونا۔ کیوں؟ فإنہ ذبح کما یذبح الکبش، اس لیے کہ حسین کو ویسے ذبح کر دیا گیا جیسے گوسفند کو ذبح کیا جاتا ہے۔ کیا مطلب، کیا کہہ دیا مولا نے کہ گوسفند کو ذبح کیا جاتا ہے؟ یعنی کہنا یہ چاہا علماء نے بیان کیا جب کوئی کسی گوسفند کو، کسی بھیڑ کو ذبح کرتا ہے تو کوئی بھی گزر رہا ہو کوئی پوچھتا نہیں ہے تم کیا کر رہے ہو، اس لیے یہ گوسفند ایسے ذبح کیا جا رہا ہے، کوئی پوچھتا نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کہنا یہ چاہتے ہیں مولا کہ حسین کو جب ذبح کیا جا رہا تھا کلمہ گو موجود تھے، قرآن پڑھنے والے موجود تھے، تمام لوگ موجود تھے جنہوں نے دوش رسول پر حسین کو دیکھا تھا، جنہوں نے دیکھا تھا کہ حسین کے لیے رسول نے سجدے کو طول دیا، لیکن کوئی نہیں تھا جو کہتا کہ تم کیا کر رہے ہو، ارے یہ رسول کا نواسا ہے، یہ زہرا کا لال ہے، ارے تم اسے ذبح کر رہے ہو۔ ہاں کوئی تو نہ تھا، ایک بہن تھی جو دیکھ رہی تھی، آواز دے رہی تھی، اے پسر سعد ارے تو دیکھ رہا ہے میرا ماجایا ذبح ہو رہا ہے۔ ہاں تلہ زینبیہ پہ پہنچی، اب جو دیکھا تو کیا دیکھا، والشمر جالس علی صدرہ، زینب نے کیسے دیکھا یہ زینب جانے۔ بس عزیزو میں نے زحمت کو ختم کیا۔ حسین کا جو سفر ہے کربلا کے لیے مدینے سے، بس دو چار جملے، آپ کی آنکھوں سے آنسو رواں ہیں، مولا آپ کی اس عبادت کو قبول فرمائیں، یہ آنسو رومال سیدہ میں جگہ پائیں۔ محسوس کیجئے گا بڑی سخت منزل ہے جب حسین نکل رہے۔ ایک روایت میں نے زحمت کو ختم کر دیا، آج
محرم کی پہلی شب ہو گئی، آج پہلی شب ہو گئی، پہلی شب ہوئی ہے 1400 سال کے بعد، ہمارا دل ہمارے قابو میں نہیں ہے۔ تو سوچو زینب تو کربلا کی طرف رواں ہے، تو زینب کیسے برداشت کر رہی ہوگی؟ اور حسین تو مدینہ چھوڑ رہے ہیں 28 رجب، اور زینب کے سامنے ہے کہ کیسے میرے بھائی نے اہتمام کیا تھا۔ عبداللہ ابن سنان کوفی کہتا ہے، علامہ جوادی نے اسے نقل کیا اس روایت کو، عبداللہ ابن سنان کوفی کہتا ہے کہ جب حسین نے سامان سفر کو تیار کیا اور حسین اپنے گھر کو چھوڑ رہے تھے، تو میں نے کہا ذرا دیکھنا چاہتا ہوں کہ حسین کس انداز سے اپنے گھر کو چھوڑ رہے ہیں۔ میں آیا، عجیب کیفیت ہے۔ علماء نے بیان کیا جس رات حسین نکلے ہیں مدینے کے در و دیوار سے گریے کی آواز آ رہی تھی۔ رسول اللہ کے صحابی ہیں عروہ بارقی، روایتوں میں ملتا ہے کہ کانا لا یسمع صوت الرعد، بجلی کڑکتی تھی تو بجلی کے کڑکنے کی آواز نہیں سن پاتے تھے، لیکن جس شب میں حسین رخصت ہو رہے ہیں مدینے سے، ہڑبڑا کے اٹھے، زار و زار گریا، آنسو رواں ہیں۔ زوجہ نے پوچھا عبداللہ یہ کیا صورتحال ہے؟ عبداللہ بارقی یہ کیا صورتحال ہے، یہ کیوں ایسے گریا کر رہے ہو؟ کہا کہ ایسا لگتا ہے جیسے مدینے کے در و دیوار سے گریے کی آواز آ رہی ہے۔ عبداللہ تمہیں تو سنائی نہیں دیتا؟ کانا لا یسمع صوت الرعد، بجلی کے کڑکنے کی آواز نہیں سنتے تھے۔ کہا لیکن مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ پورے میرے گھر سے، مدینے کے کوچوں سے، گلیوں سے، در و دیوار سے آواز آ رہی ہو، ہائے حسین، ہائے حسین۔ بازیدو یہی منزل تھی۔ عبداللہ ابن سنان کوفی کہتا ہے کہ میں نے کہا حسین کیسے جا رہے ہیں، ذرا دیکھنا چاہتا ہوں۔ مدینے کا رہنے والا نہیں تھا، کسی سے میں نے کہا ذرا دریافت کروں کہاں ہے؟ بنی ہاشم کا محلہ۔ کہا یہ بنی ہاشم کا محلہ ہے۔ بازیدو 2 جملے میں زحمت کو ختم کر رہا ہوں، چند منٹ میرا ساتھ دیجیے گا، اور آپ مصاب ہوں گے، آنکھوں سے آنسو رواں ہوں تو روکیے گا نہیں، فریاد بلند ہو تو روکیے گا نہیں، تصور میں سکینہ کو لے کے آئیے گا، جب روتی تھی تو تماچے پڑتے تھے، یہاں گریے کی آواز بلند ہوتی ہے، کوئی تماچا تو نہیں مارتا، کوئی روکتا تو نہیں ہے۔ بازیدو منزل یہ آئی کہ کہتا ہے عبداللہ ابن سنان کوفی کہ میں آ گیا، ایک شخص لے کے آیا، یہ بنی ہاشم کا محلہ ہے۔ میں کھڑا ہوا دیکھ رہا تھا، حسین بیٹھے ہوئے تھے ایک کرسی کے اوپر، بنی ہاشم کے جوان تلواروں کو حمائل کیے ہوئے کوچوں میں، بنی ہاشم کے کوچے میں ٹہل رہے تھے۔ یہ اہتمام تھا، قناتیں لگی ہوئی تھی، کسی کی نظر پڑ جائے سوال ہی نہیں۔ عباس کی سپہ سالاری میں یہ قافلہ نکل رہا ہے مدینے سے، تو ساری سپہ سالاری جب عباس کی ہے تو حکم بھی عباس کا چل رہا ہے، علی اکبر فلاں جگہ کھڑے رہنا، قاسم یہاں پر تمہاری جگہ ہے، اور محمد تم یہاں پر رہو گے۔ تو ہر ایک جگہ پر بنی ہاشم کے جوان تعینات ہیں، اس لیے کہ حسین کا قافلہ نکل رہا ہے۔ اب عبداللہ ابن سنان کوفی کہتا ہے اس منزل پر عجیب ہیبت تھی، اونٹوں کو لا کے بٹھا دیا گیا تھا، ناکوں پر کجاوے تھے۔ اللہ اکبر، یہ سفر ہے کربلا کا جو زینب نے کیا۔ زینب ناکے ہیں لیکن بے کجاوا نہیں ہیں، نظر پڑ رہی ہے تو ایسا نہیں ہے کہیں خولی دکھ رہا ہو، کہیں شمر دکھ رہا ہو، کہیں پسر سعد، جب نظر پڑتی ہے بنی ہاشم کے جوان، کہیں اون محمد، کہیں قاسم، کہیں علی اکبر، کہیں عباس، دل ٹھہر جاتا ہوگا زینب کا کہ میرا بھائی عباس جیسا علمدار مجھے سوار کرانے کے لیے موجود ہے۔ اب سنیے گا عزیزوں، ایک مرتبہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا سامان سفر کو لا کے رکھ دیا گیا، اور بنی ہاشم کے ایک گھر پر میں نے دیکھا کہ جوان تعینات تھے، پردہ پڑا ہوا تھا۔ ایک مرتبہ پردہ اٹھا، ایک بی بی گھر سے باہر نکلی، جیسے ہی ایک بی بی گھر سے باہر نکلی، ایک کمسن جوان نے بی بی کا بازو تھام لیا، میں نے پوچھا یہ کون؟ کہا نہیں پہچانا، یہ جوان اس کا نام قاسم ہے، یہ اپنی ماں ام فروا کو سوار کر رہا ہے، یہ ام فروا کی سواری ہے۔ ایک مرتبہ کہتا ہے میں نے دیکھا، جوان آگے بڑھا،
خم ہوا، اپنی ماں کو احترام کے ساتھ لے کے آیا، سوار کر دیا۔ کہتا میں نے دیکھا ایک مرتبہ بنی ہاشم کے اس گھر کا پردہ پھر اٹھا، ایک بی بی گھر سے باہر نکلی۔ اب الفاظ میرے ہیں، مفہوم روایت ہے۔ ایک مرتبہ میں نے دیکھا ایک کڑیل جوان آگے بڑھا، اس نے بازو کو پکڑا۔ میں نے کہا یہ کون؟ کہا اسے نہیں پہچانا، یہ حسین کا کڑیل جوان بیٹا علی اکبر، یہ اپنی ماں کو سوار کر رہا ہے۔ ایک مرتبہ پردہ پھر اٹھا، ایک بی بی باہر نکلی، میں نے دیکھا یہ کمسن جوان بھی دوڑا، ایک اور جوان بھی دوڑا، اور ایک 36 سالہ وہ جوان بھی دوڑا۔ میں نے کہا یہ کون؟ کہا یہ علی کی چھوٹی بیٹی ام کلثوم۔ بازیزوں، گریے کی آوازوں کو روکنا نہیں۔ کہتا اب تک میں نے دیکھا ہر ایک کو سوار کیا کرایا جا رہا تھا، حسین کرسی پر بیٹھے ہوئے منظر دیکھ رہے تھے۔ ایک مرتبہ بنی ہاشم کے گھر کا ایک پردہ اٹھا، ایک بی بی گھر سے باہر نکلی، جیسے ہی ابھی دہلیز سے قدم باہر نہیں پڑے تھے، بنی ہاشم کی خواتین نے اپنے جھرمٹ میں لے لیا، اپنے جھرمٹ میں لے لیا۔ ادھر سے وہ جوان دوڑا، ادھر سے وہ غازی دوڑا، ادھر سے 2 چھوٹے چھوٹے بچے دوڑے۔ میں نے کہا یہ کون؟ ابھی حیرت سے سوچ رہا تھا کہ ایک مرتبہ میں نے دیکھا اب تک جو سوار ہو رہا تھا حسین اپنی جگہ پہ بیٹھے ہوئے تھے، ایک مرتبہ اب جو بی بی نکلی، ارے حسین کھڑے ہو گئے۔ عزیزوں، میں نے پوچھا یہ کون؟ کہا نہیں پہچانا، علی کی بڑی بیٹی، ارے زینب۔ عزیزوں، یہ 28 رجب کا مدینہ، ارے آؤ 11 محرم۔ ایک مرتبہ زینب نے دیکھا لاشیں بکھرے ہوئے، سب کو سوار کرا دیا۔ اب جو دیکھا تو کوئی نہیں۔ عزیزوں، علماء نے بیان کیا حسین کو نہیں پکارا، علی اکبر کو آواز نہیں دی، اپنے بچوں کو صدا نہیں دی۔ ایک مرتبہ زینب نے ترائی کا رخ کیا، اے میرے بھیا، ارے تو نے سوار کرایا تھا، زینب جا رہی ہے، سيعلم الذين ظلموا